ہم جب بھی دین کا کوئی بھی لٹریچر پڑھتے ہیں سب جگہوں پر یہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو دین کے دیگر سورسز ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بحث کرنے کی یا یہاں پر اس اصول کو واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوری امت ہی قرآن مجید کو ہمیشہ سے حکم، میزان، برہان مانتی رہی ہے۔ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبروں کو بھیجنے اور اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اسکیم کیا ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ 2-3 مقامات پر یہ چیز موضوع بنی ہے کہ آخر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ ٹھیک، چنانچہ یہ بتایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی تو ایسا نہیں ہے کہ انسانیت بینائی نہیں رکھتی تھی، اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس کے پاس روشنی رہی تھی۔ بعد کے زمانوں میں کہیں ضرورت پڑی کہ ان کو آسمان سے رہنمائی فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان ہی کو قرآن مجید کی روح سے پیغمبر بنایا، یعنی ایک طرف وہ انسان تھے، بشریت کے تمام خصائص کے حامل تھے، دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے نوازا۔ درست۔ ہم اس سے پہلے فطرت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اندر دی ہے، انسان کے اندر الہام کر دی ہے، اس کو ودیت کر دی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام انسان کی حیثیت سے لے کر ہی آئے تھے۔ ٹھیک، لیکن وہ ہدایت چونکہ اجمالی ہے، اس کو تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تعیین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ راستہ درست رہے، سیدھا رہے، صراط مستقیم پر آپ اپنے باطن کو پڑھ سکیں، یہ چونکہ ناگزیر ضرورت ہے تو پہلے دن سے یہ اہتمام کیا گیا کہ ان پر وحی نازل کی گئی، انہیں پیغمبر بنایا گیا۔ قرآن مجید اس کو استفاء سے تعبیر کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جب ایک غلطی ہوئی، انہوں نے اس سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا استفاء کیا، یعنی ان کو برگزیدہ کیا، ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، ایک ذمہ داری ان کو دی کہ وہ اب اپنی آئندہ نسلوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ ٹھیک، اس کی بنیاد پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، یعنی جس راستے پر ڈال دیا گیا، جو حقائق واضح کر دیے گئے، جو سنت قائم کر دی گئی، اسی پر آدم علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی اولاد بھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ٹھیک، لیکن اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ چونکہ انسان کے اندر خصوصیت موجود ہے کہ وہ چیزوں کو جب دیکھنا شروع کرتا ہے، ان پر غور کرنا شروع کرتا ہے تو مختلف زاویہ ہے نظر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یعنی انسان کے نفسیاتی عوامل اس میں کام کرتے ہیں، تمدن اس میں کام کرتا ہے، جو احوال اس کو پیش آتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں، پھر یہ کہ ہر شخص ہر چیز پر یکساں صلاحیت کے ساتھ غور نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اختلافات پیدا ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ٹھیک، تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اب گویا نبوت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرا پیغمبر، دوسرا رسول آئے گا۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس سے مقصود کیا تھا؟ یہ مبشرین و منذرین تھے، یعنی آخرت کی منادی۔ یہی پیغمبروں کے آنے کا اصلی مقصود ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تم یہاں ایک محدود وقت کے لیے بھیجے گئے ہو، موت پر یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد تمہاری اصل زندگی کی ابتدا ہوگی، اس اصل زندگی کے لیے تیاری کرو۔ تم ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اس سے ملاقات کرنی ہوگی اور وہاں محاسبہ ہوگا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جو نعمتیں دی گئیں، تم کو جو ہدایت ملی، تمہارے لیے اللہ نے جو اسباب پیدا کیے، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ تمہارا رویہ اس زمین پر کیا رہا؟ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنا کے رکھا یا اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھے؟ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام منادی کرتے ہیں۔ اس منادی کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے انذار۔ اسی کا دوسرا پہلو بشارت ہے، یعنی خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کو اصل سمجھ بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ اسی کو حقیقت خیال کر لو، اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے۔
تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے، ایک ایک لمحہ یہاں تمہارا اس کو سامنے رکھ کر گزرنا چاہیے اور اس کی ترجیح تمہارے سامنے قائم رہنی چاہیے۔ اسی کو بیان کیا نا کہ بل توثرون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی تمہارے لیے ترجیح نہیں بننی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں رہو، بسو، اس کو استعمال کرو، اس میں ترقی کرو، اس کو بھرپور طریقے سے گزارو، لیکن یہ تمہارے لیے ترجیح نہیں بن سکتی، کیونکہ ترجیح تو ہر حال میں اس ابدی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ بتا دیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اس بنیاد کے اوپر پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ انذار، خبردار کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خبردار کرنے کے نتیجے میں متنبع ہو جائیں ان کو بشارت دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کا بنیادی کام یہ قرار پایا کہ وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی کہ پیغمبر بھیجے جو انذار کریں، بشارت دیں، ان کے ساتھ اس نے کتاب نازل کی، یعنی پیغمبروں کے لیے کتاب ایک ریفرنس کی حیثیت سے موجود رہی، کتاب دے دی۔ اب اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ آ رہا ہے، نئی کتاب کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن یہ پہلی کتاب گویا ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس پوری بات کو اس طرح بیان کیا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ یعنی کیا چیز پیش نظر تھی؟ ایک چیز جو قرآن مجید نے یہاں بھی واضح کی، متعدد دوسری جگہوں پر واضح کی، وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام انذار اور بشارت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو ریفرنس کے لیے ایک حتمی حجت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کتاب سے ملتی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اب دیکھیے خود قرآن کیا کہتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ سارا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی، یعنی خود مذہب کے بارے میں اختلافات، خود مذہب کے اندر اختلافات، خود مذہب کی تعبیر میں اختلافات، خود مذہب کے مقاصد میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی پیغمبروں کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کن ہو جائے، اتھارٹی بن جائے، آخری مرجع بن جائے، وہ فیصلہ سنائے گی کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ ایک بنیادی بات کی۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہر کتاب جب نازل کی گئی، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ کوئی صحیفہ ہو، جب وہ نازل کی گئی تو پیش نظر مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے لیے وہ ایک فیصلہ کن حجت بنے۔ ٹھیک، چنانچہ جب قرآن نازل کیا گیا، اللہ کی آخری کتاب کی حیثیت سے نازل کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن در حقیقت ایک میزان کی حیثیت سے نازل کیا گیا۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہاں واو جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ سورہ شورہ میں فرمایا نا کہ اللہ نے کتاب نازل کی، یعنی ایک میزان نازل کی، درست، ترازو نازل کی، اس پر تم تول کر دیکھو گے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی چیز کو ایک دوسرے لفظ سے ادا کیا ہے سورہ فرقان میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے، گویا فرقان نازل کیا ہے۔ اچھا، یعنی پڑھنے کی کتاب، قرآن کا مطلب یہ ہے نا، تو قرآن جو ایک پڑھنے کی کتاب کی حیثیت سے، تلاوت کی کتاب کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کا مطلب وہ جو حق و باطل میں فرق کر دے، یعنی وہی بات جو ایک اعتبار سے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا میں ادا کی گئی، وہاں اصول کے طور پر بتایا گیا کہ ہر کتاب کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ خاص قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میزان ہے، گویا ترازو ہے، اس کے اندر تم چیزوں کو تول سکتے ہو۔ اسی مضمون کو ادا کیا فرقان میں کہ یہ حق و باطل میں فرق کرے گی اور واضح طریقے پر بتا دے گی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا، وہ سوال یہ تھا کہ اس سے پیچھے جو کتابیں ہیں وہ بھی تو آخر لوگ روایت کر رہے ہیں، موجود ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، چلیے ترجمہ ہی صحیح، تو اس کتاب کا یہ جو آخری کتاب ہے اس کا ان کتابوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کو سورہ مائدہ میں واضح کیا اور ایک تیسرا لفظ استعمال کیا کہ یہ مہیمن علیہ ہے، یعنی جو کتاب کا سلسلہ اس سے پہلے رہا ہے، جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، یہ ان پر مہیمن ہے، نگران ہے، گویا اس کی حیثیت ان کتابوں کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ چیزیں جب قرآن مجید نے اپنے بارے میں واضح کر دیں اور بغیر کسی ابہام سے واضح کر دیں، تو یہ ضروری ہوا کہ قرآن کی یہ حیثیت نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل میں ہو، ہمارے علم میں بھی اس کی یہی حیثیت ہو۔
یہ بات تو ہر آدمی بیان کر دیتا ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا فی الواقع ہم اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے آراء میں، اپنے تصورات میں، خواہ وہ علم کلام کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، قرآن کو یہی حیثیت دیتے ہیں؟ آپ جب تفصیل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں دیتے۔ اچھا، تو اس لیے یہ مجھے پورا باب لکھنا پڑا ہے کہ قرآن کی اس حیثیت کو بحال ہونا چاہیے، قرآن کی یہ حیثیت قائم ہونی چاہیے، قرآن مجید کو اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ ایک فیصلہ کن اتھارٹی ہے، وہ بتائے گا کسی روایت کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کسی تاریخی واقعے کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کسی فقہی رائے کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے اپنے تصورات کا کیا مقام ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب ترازو ہے، یہ کتاب فرقان ہے، اور یہ پچھلے سارے لٹریچر کے اوپر بھی مہیمن ہے، اور اپنے بعد میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گی۔